وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ آج کی ڈیٹ میں آپ ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میری گناہوں کی شامت اعمال ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں منو کیڑے گناہاں دی سزا مل رہی ہے، میں تے کدے کسی نال کچھ نہیں کیتا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ یہ تو بہت متکبرانہ جملہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں مجھے کوئی کس گناہ کی سزا مل رہی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، بڑی لمبی ہے، مشکات میں بھی آپ کو اذکار والے چیپٹر کے اندر دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی خیر پہنچے تو اس پر میرا شکر ادا کرنا، اور جب برائی پہنچے تو اپنی ذات کو ملامت کر۔ یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ تکلیف کے نتیجے میں انسان یہی کہے کہ مجھے میرے اعمال کی سزا مل رہی، یہ اپنے لیے، کسی کو نہیں آپ کہہ سکتے۔ اور جو خیر پہنچے آپ نے کہنا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں یہ نہیں کہنا کہ میرے نیکیوں کی جزا مجھے دنیا میں مل۔ عاجزی کی طرف جانا۔ ایک اور آیت ہے سورہ الروم پارہ نمبر 21 میں 41 نمبر آیت، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل گیا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندروں میں بھی، لوگوں کے اعمال کے سبب، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور یہاں پہ وہ فلسفہ بھی بیان ہو گیا، اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں مزہ چکھا دیں بعض کو بعض کا ان کے اعمال کا، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ یعنی دنیا میں جو یہ معاملات ہوتے ہیں، جو سورۃ الحج میں آیا کہ اگر ہم بعض کو بعض سے نہ ٹکراتے رہتے تو کوئی عبادت گاہ، کوئی گرجا، کوئی کلیسا، کوئی معبد اور کوئی مسجد جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ سلامت نہ رہتے۔ یہ جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے نا سر، ورنہ تو یقین کریں جب حکمرانی میں بندہ آتا ہے تو پھٹ جاتا ہے۔ دیکھیں تاتاریوں کے آگے بند ہی نہیں باندھا جا رہا تھا، پھر الٹیمیٹلی عین الجالوت کے اندر جا کے تاتاری وہ جنگ ہارے ہیں، وہاں سے ان کا زور ٹوٹنا شروع ہوا ہے۔ مسلمان بھی کسی سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ فرانس کی جنگ ہار گئے بنو امیہ کے بالکل آخری دور کے اندر، اگر وہ جنگ جیت جاتا ہے تو پوری دنیا پہ قبضہ ہو جاتا ہے مسلمان، زور ٹوٹ گیا، کہیں نہ کہیں آ کے بندہ مار کھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بعض کو بعض سے ٹکراتا رہتا ہوں تاکہ لوٹتے رہیں لوگ ہماری۔ سورہ سجدہ میں یہی مضمون بیان ہوا ہے آیت نمبر 21 کے اندر، وہ بھی پارہ نمبر 21 کے اندر ہے سورہ سجدہ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں چھوٹا عذاب، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو۔ یہ سعید انور صاحب کو آپ دیکھیں، اگر ان کی بیٹی نہ مرتی تو کبھی انہوں نے اللہ کو سیریس لینا تھا؟ اللہ نے اس شر میں سے، اس فتنے میں سے، اس آزمائش میں سے ان کے لیے کتنا بڑا خیر نکالا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا بھائی فوت ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو پھر یقین آتا ہے، کوئی قریبی دوست مر جاتا ہے کہ یار میں نے بھی مر۔ تو یہ ساری کے سارے سگنلز جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے۔ باقی مکافات عمل دنیا میں اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کی ہم لوگوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بڑا منصب ملا ہے، اسے بڑی دولت ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے اوپر عذاب بھی مسلط کر سکتا ہے۔ اس کی سپورٹ میں سورہ التوبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 55، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی الاسلام آپ کے مخالفین کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ، اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ کافروں کو انہی چیزوں کے ذریعے دنیا میں عذاب دے، ان کے مال اور اولاد کے ذریعے مسلط کر دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کفر کی حالت۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کے اوپر اولاد مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا ہوا تو ایک شخص وہاں اونچی آواز میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس کر دے۔ تو کہتے ہیں میں نے اینڈ پہ اس سے پوچھا یار یہ کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں میری بیٹی ہی تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی منتیں مرادیں کر کے ایک بیٹا لیا، وہ تو سارے گھر کا سامان ہی اس نے بیچ دیا، وہ تو برائی کے اندر نشے کے اندر پڑ گیا، تو میری تو بیٹیاں ساری ٹھیک نکلی ہیں، تو بہتر تھا کہ یہ نہ ہی آتا۔ سورۃ الکہف میں بھی تو ذکر ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کی گردن مروڑ دی تھی اور کہا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ ان کے لیے وبال جان بنتا اور ان کی بھی آخرت برباد کروا دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کو قتل کر سکتے۔ وہ حضرت خضر جو تھے، خضر وہ فرشتہ یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغمبر، وہ اسرائیل کے ایکویلنٹ آیا ہوا تھا۔ اس سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ بظاہر تمہیں کوئی شر پہنچتا ہے اس میں خیر پوشیدہ ہوتا، لیکن تمہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ بعض اوقات تمہیں کوئی
خیر پہنچتی ہے اور یعنی انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر ہے اور اس کے اندر شر چھپا ہوتا ہے تمہارے لیے، اور بعض اوقات شر آتا ہے اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ تعویل خاص میں تو جہاد اور قتال کے بارے میں آیا کہ بظاہر تو یہ مشکل کام ہے لیکن اس کے اندر خیر چھپ، بڑی کاز کے لیے قتال ہو رہا ہے، لیکن یہ جنرل رول بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر میں وہی بات کروں گا کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ یہ اسے جو ہے وہ اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ سر دنیا میں ہو جاتا ہے بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولاد خراب نکلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی تربیت میں فرق رہ گیا تھا؟ قرآن میں آیا کہ ان کا بیٹا کافر نکلا، تو آپ کوئی کہے گا کہ حضرت نوح کے لیے معاذ اللہ مکافات عمل ہوا تھا؟ حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھیں، قرآن میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ ان کے خامند ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، تو اب یہ کہیں گے کہ مکافات عمل ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں مانتا، اور یہ جو بعض لوگ پلی لیتے ہیں نا جی، وہ سورۃ البقرہ میں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہودیوں پہ تو اب قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ اگر خود حق قبول کرنا چاہتا ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی کہ یہودی مسلمان ہوئے عیسائی، تو وہ اب اس کے اوپر مسلط ہوگی یہ ذلت، اب اس کو حق نصیب ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں مطلب۔ مراد یہ جو اس روش کے اوپر چلے گا، چاہے اس زمانے کا یہودی ہے چاہے آج کا، یہ تو اللہ کے اوپر ظلم لازم آئے گا نعوذ باللہ۔ اور صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کے باوجداد کے کرتوت اولاد کو مکافات عمل کی شکل میں بھگتنے پڑیں گے، وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائیں، دنیا میں بھی اٹھا سکتے ہیں آخرت میں بھی۔ عذاب کی تو اللہ کی 4 قسطیں ہیں، دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں اور آخرت۔ 10 احادیث، 17 احادیث اور 10 آیات قرآن کی میں نے اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کی ہے، مثلا نمبر 117A اور 117B، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں عذاب قبر کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کے اوپر کس وقت کوئی معاملہ کیسا کر دے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ورنہ تو مجھے بتائیں ابو جہل کا مکافات اعمال والا سلسلہ اس کی اولاد میں تو ٹرانسفر نہیں ہوا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل وہ تو مسلمان ہے اور بمشکل ان کی 4-5 سال کی اسلام کی زندگی ہے، جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا صحابی ہے اکرمہ بن ابی جہل، تو ٹرانسفر تو نہیں ہوا۔ دوسری طرف پرشین امپائر جس شخص نے گرائی، سعد ابن ابی وقاص، حضور علیہ السلام کے لاڈلے ترین اصحاب، عشرہ مبشرہ میں، مولا علی کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے کسی کے لیے زندگی میں نہیں سنا کہ حضور کہتے ہو میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، سعد ابن ابی وقاص کے لیے آپ نے کہا۔ ان کا بیٹا عمر بن سعد قاتلین حسین میں شامل، یہ بھی ہو جاتا۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ باپ کے اعمال کی سزا بیٹے کو ملی ہے، یا نعوذ باللہ بیٹے کے اعمال کی سزا باپ کو، ایسے نہیں، یہ بالکل کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ہمارا ایٹیچیوڈ اس میں کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں، 156 کے اندر ہمیں وہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس صورتحال میں حکم کیا دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں۔ تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے دے، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم بدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل۔ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیجا، ام المومنین بن، اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہے 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی بچوں کو پہنچتی ہے، گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا، اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔
اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ۔ نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر، کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے، جانچ کے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے۔ لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم۔ تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی۔ اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی۔ تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری کوئی اندیشہ، اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو صرف کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا، وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی، تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ۔ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتا۔ آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی، کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے، حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں، اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت 1996 سے لے کے 2005 تک۔ تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی اور یہ وہ ہو گیا، گستاخ ہے یہ، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات، اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا، تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈلے ترین صاحب ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے، ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہو۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں، حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے۔ تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے، نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی بنا دینا سردار، آ جاؤ لے کے آؤ۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے، یا ان کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا، یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی
مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے. تو یہ آپ جو مرضی اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے. تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے. پورا مکی قرآن 2/3 قرآن ہے کافروں کے لیے دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن جب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہے سارے مسلمان ہو گئے. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اتنی دھمکیاں تو نے دی، میں یہ کر دوں گا، تم پہ وہی عذاب آئے گا جو اگلے لوگوں پہ آیا تھا، تو اللہ اپنی کتاب کو سچا کر دینا اور عذاب لے آ. لیکن وہی بات وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہر حال میں اس نے رحم ہی کرنا ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. وہ ایسی سبقت لے گئی کہ 2/3 قرآن سائڈ میں رہ گیا دھمکیوں سے بھرا ہوا. فتح مکہ پہ جنہوں نے معافی مانگی طلقاء بنے مسلمان، حتیٰ کہ ہند کی بھی حضور علیہ السلام نے توبہ قبول کر لی، ابو سفیان کی بھی توبہ قبول کر لی. یہ بات لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. جو حضرت یوسف نے آیت پڑھی، وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں سورہ یوسف میں، وہی نبی علیہ السلام نے آیت پڑھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، آمین. اللہ جی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا. ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے. ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں، آمین. یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم. ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی. نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے جب دیکھا، آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بلدا ٹردا پھردا بندہ ایڈا منجی دے پہ گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، دنیا میں ہی دے دے. آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب. نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ، کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے اس نے عذاب تو ضرور دینا تو مجھے ادھر دے دے. اور یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھے، بشرطے کہ کرتوت بھی ٹھیک کر. تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں، ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے، آمین. تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب، اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا. آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں، یہ گمان بہت اہم چیز ہے. اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا. اچھا کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے. استغفر اللہ. آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی. یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ بڑا گنہگار شخص تھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی؟ جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں پھینکا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا، ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں. ٹھیک، یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزر. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کے رزق میں کشادگی دے. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل. ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے، مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے. تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جس
جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ ہے جناب وہ کام. حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا. ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی. دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنا. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی, سب سے قریبی رشتہ وہ ہے, اس کے بعد کوئی اور حق. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے. منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے, تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے. منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تو میں کراں گا, اور صدقے میں کیا ہے, یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں تھا کہا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سی کرا کے, پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش, جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے, تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک چٹکلا عرض کر دیں, صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. ہاں صدقہ کس کو دیتے ہیں سر, دیکھا کتنی بڑی بلا ہے. بلاواں نو جڑی چیز کھانی ہے وہ صدقہ ہے, اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی ہے. اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ, اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا, میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی, اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق, چونکہ ایک مشہور ہے چیز. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے, یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے, جیسے ویکسین ہے, آج کل وہ کہہ رہے ہیں کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نا. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج کے بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے, بلکہ سجدے میں مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگو, تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہو گئی پریونٹیو علاج بیماریوں سے, پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے. نہیں, وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں, پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے لیے, جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا, پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ. یہ ذہن میں رکھیں. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی. وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں, اور وہی ہے کیوریٹیو علاج کہ جب کسی پہ تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے. اس نے کہنا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک, اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے اوپر, جس کے بعد صبر آ جائے گا سب, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے. زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ, وبائی امراض, سیلاب, طوفان. ولا فی انفسکم, اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری, کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا, کسی کے گردے فیل ہو گئے, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا, یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری, تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کتنا ہو گیا, پہلے ہی اللہ کو پتا ہے, اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم, اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا, بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے, اتنی دور بات کر سکتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
لیکن ہو گیا نا، یہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں. اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والا، جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فقر کی زندگی گزاری ہے نا سر، پریکٹیکلی آپ نے ثابت کیا ہے فقر کی زندگی گزار کے کہ آپ اس امت کے لیے رول ماڈل. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے. ہمارے گھر 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام. چولہا نہیں گھر میں جلتا تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے، بس سبسسٹنس لیول کے اوپر. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا، وہ ابو ذر دیکھ رہے وہ سامنے احد پہاڑ، تو کہتے ہیں میں ذہن میں پلان کرنا شروع ہو گیا کہ مجھے حضور کسی کام سے بھیجنے لگے، تو میں نے سوچا میں اتنے بجے جاؤں گا، اس طرح واپس آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر سارا سونے کا ہو، کئی کلومیٹرز پہ پھیلا، 3 دن نہیں گزریں گے میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا. اس لیے تو ابو ذر غفاری پھر آل امیہ سے لڑتے تھے نا، وہ تو کہتے تھے یار تم لوگ اب یہ ہمیں باتیں سناؤ گے کہ جی جوڑتے رہو زکات دے رہو تو خیر ہے، یہ تو امت کے لیے تھا، تم تو حضور کی صحبت یافتہ لوگ ہو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عمر حضور علیہ السلام کو ملنے آئے، واقعہ ایلا کے موقع پر، جو حضور 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، اسے ایلا کہتے ہیں، اور چھت کے اوپر والے حصے پہ شفٹ ہو گئے. حضرت عمر گئے تو حضور علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے تھے، اٹھے تو چٹائی کے نشان تھے، اوپر بھی کرتا بھی نہیں تھا، صرف تہمت پہنی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کی حالت ہے. آپ فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا کے مزے لوٹیں کیسر و کسرا اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ. یار اگر حضور علیہ السلام حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم پہ ابھی دنیا کی حقیقت نہیں کھلی، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، لیکن سر پھر کھل گئی. اس کے بعد حضرت عمر نے نہ کسی کو حرام کھانے دیا نہ خود کھایا. کتنے خزانے آئے ہیں رومنز اور پرشینز، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس میں سے اس طریقے سے نہ حق لے، وہ پہ پریکٹیکلی ثابت کیا. باقی مال سے تو پیٹ نہیں بھرتا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے سورۃ التکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پھر حضور نے کہا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے، وہ رسا کا. انسان کھا پی سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے، چاہے کپڑے ہوں چاہے گھر ہو، وہ بھی لباس میں ہی آتا ہے نا، شیلٹر ہے نا، باقی تو تیرے پچھلوں کا مال. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں، امال ساتھ جاتے ہیں. امال میں مال بھی جا سکتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے. اچھا وہ جو حدیث ہے نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، اس میں تیسری بات بھی آپ نے کی، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کے بسیدہ کیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر. یہ بھی الفاظ ہے اس بخاری مسلم کی، وہ بھی سٹور ہے، اس کا اجر مل. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اسے کہا جاتا ہے محدثین کے ہاں کتاب الزہد، یہ چیپٹر ہوتا ہے، یہ کتاب الرقاق. مشکات کی 3 جلد میں بخاری مسلم اور باقی احادیث کے ریفرنس سے آپ کو ساری احادیث کمبائنڈ فارم میں سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گی. کتاب الرقاق چیپٹر دل میں رقت پیدا کرنے والی حدیثیں. کتاب الرقاق وہ چیپٹر دل میں سوز و گداز نرمی پیدا کرنا. تو مکافات عمل سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں تک پہنچی؟ الٹیمیٹلی اس پہ ورڈکٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی شخص کسی کے بارے میں کلیم نہ کرے کہ مکافات عمل ہوا ہے. ہاں جب اس کے اوپر کوئی چیز آئے وہ اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ والا پورشن وہ خود سوچے. باقی یہ کہنا کہ کسی کے ماں باپ کی سزا جو ہے وہ اس کی اولاد کو ملے گی، یہ نہیں. کسی نے جو ہے وہ کسی کی یعنی اپنی بہو کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اس کی سزا اس کی اپنی بیٹی کو جا کے میکے میں یعنی ادھر ملے گی جا کے، یہ غلط. سسرال والے اسے اس لیے تکلیف دے رہے ہیں، اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی ماں اپنی جوانی میں کیا کر. نہیں بھائی، ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب. میں آپ کو صحابہ کرام کے کیسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ ان کی آپس میں بیویوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے تھے، وہ یہاں کو سن نہیں سکتا. آج بھی آپ عرب ٹریڈیشن میں دیکھ لیں عورتوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کا آپ نے پلی نہیں لینی کہ اس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے، نعوذ باللہ. باقی نیک بندوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے آزمائشیں آنا. برے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے اعمال کی شامت ہے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لوں. کسی کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہ دیں، اپنے اوپر ضرور لاگو. تو یہ مکافات عمل ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور کچھ سے کچھ رزلٹ نکالتے ہیں.
باقی ظاہر ہم زندگی میں ایسے معاملات دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کسی کا مال دبایا ہوتا ہے, ہتایا ہوتا ہے, مرنے سے پہلے پہلے ان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ہماری پالیٹکس میں دیکھ لیں تو مکافات عمل آپ کو نظر آئے. یعنی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, جب یہ اپوزیشن میں جو کچھ کرتی تھی وہی کچھ اب ان کے ساتھ اپوزیشن والے کر, کل کو یہ, یعنی یہ دنیا میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ایک قانون ہے, لیکن یہ ایسا یونیورسل قانون اس طرح نہیں ہے کہ ضرور ایسے ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. مشرف نے جو ظلم کیا لال مسجد میں, ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر ایک چیز کا عذاب دنیا میں مل جائے. ہٹلر نے اگر 6 لاکھ یہودی قتل کیے ہیں, ویسے 60 لاکھ کہتے ہیں, چلو محتاط 6 لاکھ, دنیا کی کوئی عدالت اسے 6 لاکھ دفعہ موت دے کے سزا نہیں سنا سکتی زندہ کر کے دوبارہ. اللہ تو کر سکتا ہے, اس نے ناحق کیا. یہودیوں سے ہماری دشمنی اپنی جگہ, لیکن یاد رکھیے گا یہودیوں کو جو قتل کیا ہٹلر نے وہ ریلیجس ہونے کی وجہ سے کیا. آج بھی دیکھ لیں وہ کتنے ریلیجس ہیں اپنے باطل دین کے اوپر. جس طرح آج ہمیں فنڈامنٹلسٹ اور بڑے یعنی آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے, ان کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ماڈرن دور میں یہ چل نہیں سکتے, یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں. جو کچھ آج ہمارے ساتھ یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کچھ اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا. ان کو مذہب کی پاداش میں قتل کیا ہے تو ظلم ہوا. ہم تو کنڈیم کرتے ہیں, کوئی بھی کرے. تو یہ دنیا میں اب کوئی, ہٹلر نے تو خود ہی اپنے آپ گولی مار کے مار لیا, تو اس کو تو مکافات عمل کوئی نہیں ہوا. لیکن مکافات عمل فی دنیا نہیں ہے, صرف مکافات عمل ہے. اتنا آپ ٹرم رکھیں کہ مکافات عمل کا مطلب ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکلنا ہے, اس کا بدلہ مل دنیا میں مل سکتا ہے, آخرت کے بارے میں تو کنفرم ہے, جس کو دنیا میں ملا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو بھگتے گا, ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھگتے گا. دنیا میں بھگتے گا, اگر دنیا میں نہ بھگتا تو آخرت میں تو بھگتے گا. یہ کوئی پیٹ رول نہیں ہے کہ دنیا میں ضرور آئے گا. دنیا جس کی بہت اچھی گزری ہے لہذا اس نے کوئی دنیا میں برا کام ہی نہیں کیا لہذا بڑی اچھی گزر گئی ہے دنیا, نہیں. اور اللہ معافی دے, جس کو دنیا میں عذاب مل گیا وہ تو کم عذاب ہے, آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. تو اگر دنیا میں کسی کی مکافات عمل میں جان چھوٹ جاتی ہے نا, اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے یا وہ اپنی تکلیف کاٹ لیتا ہے, تو وہ پھر بھی کچھ بہتر رہ گیا. اور اگر دنیا کسی کی اچھی گزری ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں آگے بھی دوئیں جہانی مٹھے باؤ, انج نہیں ہوئے گا. آخرت تو پھر اللہ نے اپنا نام ہی کیا رکھا ہے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے, ایک اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی القہار. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. آمین ثم آمین. ٹھیک ہوگا جی.